حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی عمر 86 سال تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو اولاد سے نامحروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایسا دعا کیا، اے میرے رب، مجھے نیک اور تندرست بچہ عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی پہلے بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میرے نگاہوں کے سامنے نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو یہ بات ناگوارا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دینے کی حکم ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ خانہ ہے۔ اس زمانے میں اس جگہ بالکل خالی اور غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مخصوصہ پانی کے ساتھ حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو روک کر پوچھا، ہمیں اسی بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے خاموش رہے۔ ان کے خاموشی پر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دو ماں بیٹوں نے نگاہوں سے دور ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے میرے رب، میں نے ہی بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہے، تیرے آباد گھر کے پاس، اے میرے اللہ، ہمیں تا قائم رکھ۔ اے رب، بس لوگ کی دل جھکتے ان کی طرف اور ان کو راضی عطا فرما تاکہ تیرے شکر کرے۔ حضرت ہاجرہ نے کچھ دن تک کھجور کھاتے اور پانی پیتے گزارا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتے رہی۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئے تب وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی بھوکی تھی، اسی لیے دودھ دینا بھی مشکل ہو گیا۔ بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دیا اور وہ صفا پہاڑ پر چلنے لگی۔ شاید کوئی اللہ کے بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ واپس آ گئی۔ پھر وہ دوسری پہاڑ مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائی۔ اس جذبہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایسا قبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم کر دیا کہ حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی پہاڑوں کی سفر کرے۔ پھر جب 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ نے بچے کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور اس چشمہ آج بھی موجود ہے۔ ہم لوگ آدھے جمجم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ پانی ابھی بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کیے۔ اس کے بعد بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وحی سنائی گئی، اے ہاجرہ، آپ خوف نہ ہو،
اور نہیں غمگین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں کرنے دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر، یہ مقام بیت اللہ ہے، جیسے اس بچہ حضرت اسماعیل اور یہ بچے کا باپ حضرت ابراہیم نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ دن بعد بنو چورا نام کے ایک قبیلہ پانی کی فرامان دیکھ کر حضرت ہاجرہ کے اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل کا بچپن اسی قبیلے میں گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچہ ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ نے مسلسل 3 راتیں یہی خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کے طرف سے ہی ہے، اور حضرت ابراہیم نے اللہ کی حکم کو سچ کرنے کی ارادہ فرمایا، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سارا خواب بتایا۔ پھر حضرت اسماعیل سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے میرے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کی حکم کی تعمیر کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ دونوں بندے اللہ کی حکم پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن ابلیس نے ان کو ناکام کرنے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے ابلیس نے بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اسماعیل ہمارے ایک لوتیلے بیٹے ہیں، ابراہیم نے ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کی حکم کے مطابق یہ کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو ابلیس نے حضرت ابراہیم کو اکسانے کا ارادہ کیا، اور حضرت ابراہیم کے دل میں باپ کی محبت کو ابھارنا شروع کیا، اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کے ایک لوتیلے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل سے ہی آپ کی اگلی نسل ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ مجھے یہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اور یہ میرے پاس اللہ کا نعمت ہے، میں اللہ کی حکم پر راضی ہوں، اللہ جیسا چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع فرما بردار ہیں۔ حضرت ابراہیم کے جواب سے ابلیس کو بہت مایوسی ہوئی، لیکن وہ کوششیں جاری رکھا، اور ابلیس نے حضرت اسماعیل کو بھی بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت اسماعیل نے بھی اپنے مقصد پر قائم رہے، اور حضرت اسماعیل نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے اللہ میرے بابا کو میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور نبیوں کے خواب سچ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ابلیس پر پتھر برسایا اور ابلیس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جو ہر سال حاجیاں دہراتے ہیں، یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے وادی منع میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ قیامت تک دیکھے گا۔ زمین و آسمان سنگت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے فرش زمین پر عجب منظر دیکھ رہے تھے۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجیے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے پلے
लेटा दीजिए ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो, और अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और मुझे आप जुबा ना कर सके। अब्बा जान, आप अपने आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और जुबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरे माँ को दे दीजिए ताकि उनको सब्र आ जाए। हज़रत इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल के सारे बातों पर अमल किया। बेटा का माथा चूमा और हाथ और पैर बांध दिया और ज़मीन पर लेटा दिया और छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना काटा क्योंकि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत इब्राहिम ने छुरी चलाते लेकिन छुरी नहीं चलती। आप और ज़ोर लगाते मगर छुरी है कि चलने का नाम नहीं लेती। हज़रत इब्राहिम छुरी से फरमाते हैं, ऐ छुरी, तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे बेटा इस्माइल की गर्दन बहुत नाजुक है, तू क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश, ज़मीन पर एक इंसान की अल्लाह से मोहब्बत का मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक अर्श से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, जाओ और जन्नत से एक दुम्बा लेके जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और उसकी कुर्बानी करो। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक दुम्बा लेके जाते हैं और हज़रत इस्माइल को छुरी के नीचे से हटाया और वहाँ दुम्बा रख दिया। अब छुरी को चलने की इजाज़त मिली और छुरी चलने लगी और जब हज़रत इब्राहिम के हाथों पर गर्म खून लगा था, हज़रत इब्राहिम ने कहा, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर हज़रत इब्राहिम ने आंखों से पट्टी उतराई तो देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सही सलामत एक तरफ बैठे थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताबीरदार और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को ज़ुबा होने से बचा लिया और उनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उसी मुतालिक रिवायत में आता है कि वो जन्नत से लाया हुआ एक दुम्बा था। ये वो कुर्बानी है जिसको क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा के लिए आमाले नमूना बना दिया, जिस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान किया है। और हमने पुकारा, ऐ इब्राहिम, तुम सच करके दिखाया ख्वाब, हम ऐसे ही देते हैं बदला नेकिया करने वालों को। बेशक हमने बदला दिया एक जानवर को। आप सबको ईद मुबारक।